نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بعد از خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جمعۃ المبارک کا مقدس پیارا بابرکت دن اور وقت ہے۔ جمعۃ المبارک میں خاص طور پر جو نماز جمعہ کے لیے پہلے آتا ہے، تو قبلہ علامہ صاحب نے کئی مرتبہ آپ احباب کے سامنے یہ پیش فرمایا ہوگا کہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو اونٹ کی قربانی وہ جو مکہ شریف میں قربانی کے لیے بھیجی گئی ہو اس کا ثواب دیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے وہ دمبے کا ثواب، اور جوں جوں بعد میں آیا جاتا ہے تو اس ثواب میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ تو بہرحال جمعۃ المبارک کا مقدس پیارا بابرکت دن اور وقت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ رجب المرجب میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اخیر رسول، زوج البتول، خلیفہ چہارم برحق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت عام الفیل کا 30واں سال تھا۔ وہ ہاتھی والا واقعہ ہوئے 30 سال ہو گئے تھے، اور 13 رجب، آج کتنی ہے؟ 13 رجب ہی ہے نا آج۔ 13 رجب المرجب کو جمعۃ المبارک کا دن اور کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 رجب جمعہ شریف کا دن اور کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ شریف کا طواف فرما رہی تھی کہ عین اسی وقت آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئیں، اور اللہ کی قدرت سے کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹی اور آپ اندر داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، کسیرا میسر نہ این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرماتے ہیں کہ یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی کہ کعبہ کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہو اور مسجد کے اندر اس کی شہادت ہوئی ہو۔ اور ایک اور شاعر کہتے ہیں نا، یہاں تو فرمایا نا کسیرا میسر نہ این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، تو ایک اور شاعر کہتا ہے ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا۔ پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا۔ پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا۔ تو بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس میں تشریف فرما رہیں کعبۃ اللہ میں، اور جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے مکہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے جب ولادت حضور مولا کائنات ہوئی، لیکن جب کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضور مولا کائنات، تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور مولا کائنات ان کا حسن بے مثال تھا، اور ظاہر بات ہے آج کا اگر صحیح العقیدہ سید ہو تو اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ اس کا حسن دیکھ کر ہی پہچانے جاتے ہیں نا کہ سید زادہ ہے۔ عام اگر سید زادے ہوں تو ان کا حسن سبحان اللہ، تو جن کے بیٹے ہیں، جن کے اپنا بیٹوں کا یہ حسن ہے، تو ان کے باپ علی کا مقام اور حسن کتنا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھائی کن کے تھے؟ حضور نے فرمایا نا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔
تو اعظم چشتی حضور کے بارے میں کہتے ہیں نا، چاندی چاننی پھکی لگے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے، چاندی چاننی پھکی لگے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے، سورج وانگ شوا حسن دی جیڑی پردیوں باہر آوے، آنکھ اگڑے تے انج جاپے جویں مے خانہ کھل جاوے، اعظم پلکاں نیزے تانے کوئی غیر نہ چاتی پاوے۔ اور آگے کہتے ہیں پھلاں دی رنگت اڑ جاوے جیو پیر چمن وچ پاوے، پھلاں دی رنگت اڑ جاوے جیو پیر چمن وچ پاوے، جتھے جتھے قدم ٹکاوے او تو دھرتی لف لف جاوے، جیڑا نہ ویکھے او سہکے جیڑا ویکھ لوے پچھتاوے، اعظم ایڈا روپ سونے دا جیڑا وچ تحریر نہ آوے، اعظم ایڈا روپ سونے دا جیڑا وچ تحریر نہ آوے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے حسن بے مثال ہے، تو جن کو بھائی فرمایا ہو ان کا حسن بھی تو بے مثال ہی ہے، ان کا حسن بھی تو بے مثال ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا کائنات کو اٹھایا جب کعبۃ اللہ سے باہر آئے، تو آپ فرمانے لگیں کہ بیٹا تو اللہ نے بڑا خوبصورت عطا فرمایا ہے، لیکن آنکھوں سے معذور ہے، آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضور مولا کائنات نے ابھی آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھوں سے جو ہے وہ معذور ہیں۔ حضور مولا کائنات نے جب آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ چچی جان ان کو ذرا مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے جب دیا تو حضور آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں رکھا، جب چہرہ مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ کے سامنے آیا تو پیارے علی نے آنکھیں کھول دی، جب چہرہ مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ کے سامنے آیا تو پیارے علی نے آنکھیں کھول دیں۔ اب دیکھو نا، جب آنکھوں کو کھولا تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے نا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، ہر ایک پیر کے لیے یہ شعر نہیں، بعض بزرگوں نے، علامہ صاحب تشریف فرمایا، بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے یہ فقط سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے ول پجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ اور کوئی لاکھوں کروڑوں حج کر لے پھر بھی صحابی کی شان کو پہنچ سکتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا، پھر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جو ہے وہ پیارے علی کے منہ میں دی، اور اپنے لب کی گٹی جو ہے وہ پیارے علی کو دی، گڑتی جو ہے نا گڑتی، وہ آقا علیہ السلام نے اپنے لب مبارک کی پیارے علی کو دی، اور پیارے علی ساری زندگی مبارکہ جو ہے وہ فخر فرماتے رہے کہ حضور نے اپنے لب کی مجھے گٹی دی ہے۔ یہ گڑتی جو ہے آقا علیہ السلام نے اپنے لب کی دی ہے۔ اور یہاں پر ایک نکتہ بعض بزرگوں نے اٹھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھیں کھل جائیں، حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے علی کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اور علی وہ ہے جس کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان عطا فرما دی۔ توجہ ہے بات کی طرف، حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اور علی وہ ہیں جس کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان عطا فرما دی۔ پانی تو جم گئے۔ اب دیکھو نا، آقا علیہ السلام نے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم قال یوم غدیر خمن ان علی
قال یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نے قال یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بولیے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے، جو علی بولے وہ میں بولوں، جو میں بولوں وہ علی بولے۔ تو حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اور علی وہ ہے جس کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک عطا فرما دی۔ اور آگے چلیے، جب آقا کریم علیہ السلام نے گود میں لیا تھا تو آنکھیں کھولی اور اپنی زبان مبارک جو ہے اس سے گٹی عطا فرمائی، اور جب حضرت ابو طالب نے پھر ان کو پکڑا اور لے کے چلنے لگے تو بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قریش مکہ جو تھے، سرداران مکہ، انہوں نے کہا کہ ابو طالب اس کسوٹی کو، اس پیمانے کو، اس ترازو کو آپ بھول گئے ہیں جو سب کے بچوں کے لیے ہے۔ وہ ترازو یہ تھا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر جو ہے وہ نو مولود بچے کو رکھا جاتا، کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا نا تو اس کو اس پتھر پہ رکھا جاتا تو ایک اژدہا نکلتا تھا، تو وہ اگر بچے کو تکلیف دیتا تو لوگ اس کے والدین کی مذمت کرتے کہ یہ بچہ جو ہے وہ جائز رستے سے نہیں آیا، حلالی نہیں، اور اگر تکلیف دیے بغیر سونگھ کر وہ اژدہا اور سانپ واپس چلا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ حلالی ہے، اس کے والدین کی تعریف کی جاتی، اس کے والدین کی توصیف کی جاتی، اس کے والدین کی تحسین کی جاتی، اس کے والدین کو مبارکباد دی جاتی۔ وہ کسوٹی اور پیمانہ تو حضور مولا کائنات کے بارے میں بھی سرداران قریش نے کہا کہ ان کو بھی اس پتھر پہ رکھا جائے۔ جب حضرت ابو طالب کہنے لگے، ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کہنے لگے کہ رکھو جی، رکھا گیا۔ تو وہی اژدہا جب نکلا باہر تو سامنے جب آیا تو حضور مولا کائنات نے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور سانپ کی دائیں جانب ایک ہاتھ ڈالا، ایک بائیں جانب ڈالا اور اژدہا کو ہی پھاڑ دیا، اژدہا کو پھاڑ دیا۔ اب عربی میں کہتے ہیں اژدہا کو حیا، اور اپنا اس کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگوں نے آوازیں لگائی، حیا درہ حیا درہ، تو آپ کی والدہ فرمانے لگی حیدرہ حیدرہ حیدرہ، فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام جو ہے وہ حیدر رکھا ہے، کہ وہ اژدہا کو بھی پھاڑ دینے والا۔ جب یہ ہوا نا معاملہ تو قریش کے وہ سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ابو طالب آپ کے بیٹے نے کسوٹی توڑ دی ہے، پیمانہ توڑ دیا ہے، ترازو توڑ دیا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے، فرمانے لگے لوگو آج کے بعد میرا بھائی علی جو ہے یہی کسوٹی ہے، یہی پیمانہ ہے، یہی ترازو ہے، جو اس کی محبت رکھے گا وہ حلالی ہوگا، وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں اس کا بغض ہوگا وہ حرامی ہوگا اور منافق ہوگا۔ تو جو ہے آج کے بعد میرا بھائی جو ہے یہی کسوٹی ہے، یہی پیمانہ ہے، یہی ترازو ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، بولو علی کی، سارے بولی علی کی محبت ہوگی، وہ حلالی ہوگا اور مومن ہوگا، اور جس کے دل میں اس کا بغض ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا اور وہ منافق ہوگا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحب علی منافق، لوگو علی وہ ہے اس سے منافق محبت کر ہی نہیں سکتا، علی سے منافق محبت کر سکتا، اور علی وہ ہے مومن اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ وہ تو علی ہے نا، ان کی شان تو وراء الورا ہے نا، ان کا مقام اور مرتبہ تو وراء الورا ہے۔ عام آل کے بارے میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آل محمد سے محبت کرنے والا ہے وہی مومن ہے۔ آل محمد سے جو محبت کرنے والا ہے وہی مومن ہے۔ جو آل محمد سے بغض رکھنے والا ہے ماتا کافرن، وہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے وہ کافر ہے۔ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے وہ اعظم چشتی کہتے ہیں نا، دو جگ وچ آرام جے چاہیں نہ چھڈیں در پنج تن دا۔ دو جگ وچ آرام جے چاہیں نہ چھڈیں در پنج تن دا، اور کسے تو ڈر نہ پاویں رکھی دل وچ ڈر پنج تن دا، نا منظور عبادت ساری نہیں پیار اگر پنج تن دا، آزم اونوں اگ کی ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تن دا۔ آزم اونوں اگ کی ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تن دا۔ اور آگے سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یارد علی الحوض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بولو علی، سارے بولو علی، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بولو سارے علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ تمامی احباب درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، لوگو یہ آپس میں متفرق نہیں ہو سکتے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، ترازو ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو علی کی طرف توجہ تو رکھتے ہیں، علی کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں لیکن پیارے علی کی طرف توجہ نہیں رکھتے، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک ترازو بتا دیا، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، تفریق نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ یہ ملاقات کریں گے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت ام سلمہ کی روایت ہے۔ ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سب علی فقد سبانی، حضور نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں فرمایا نا حضور نے کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، تو یہاں پر ساتھ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے علی کی تعریف کی اس نے نبی کی تعریف کی، جس نے علی کی تعریف کی اس نے نبی کی تعریف کی، اور جس نے نبی کی تعریف کی اس نے اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کرنے والا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں فمن سب علی فسبنی، حضور فرماتے ہیں جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اور آگے سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مقدس پیاری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان نظر الی وجہ علی عبادہ، لوگو علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی، سارے بولیے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق میرے والد محترم بھی تشریف فرماتے اور حضور مولا کائنات بھی تشریف فرماتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے غور کیا، تدبر کیا، میں نے جب دیکھا
کہ بار بار حضرت ابو بکر حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بار بار ابو بکر علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی یا اباتی ان تکثر النظر الی وجہ علی، ابا جی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بار بار علی کے چہرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابا جی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، بیٹی میں ان کے چہرے کی زیارت کیوں نہ کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی وہ ہے جن کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ بیٹی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سنو، اور اعظم چشتی کہتے ہیں نا لکھاں عیداں نالوں چنگا سن ایک دیدار کسے دا۔ توجہ ہے، یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا بڑے حسن پرست ہوتے ہیں، بڑی اپنا غور سے بات کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنے عاشق اور معشوق کا نام جو ہے وہ ڈائریکٹ نام لے کے بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اشاروں سے۔ وہ آپ کو شاید شعر آپ نے سنا پڑا ہو کہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ فرمایا نا رب تعالیٰ نے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، حضور کی طرف تو جو اپنا وہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو شاعر کبھی جو ہے وہ اپنے عاشق کا یا معشوق کا نام جو ہے وہ ڈائریکٹ لیتے ہیں اور کبھی اشاروں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اعظم چشتی کہتے ہیں لکھاں عیداں نالوں النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اعظم چشتی کہتے ہیں لکھاں عیداں نالوں چنگا سن ایک دیدار کسے دا، ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਜ਼ਮ ਰੋ ਰੋ ਮੰਗ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। تو کہتے ہیں لکھاں عیداں نالوں چنگا سانو ایک دیدار کسے دا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگلی روایت سنو، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بولو کون سی کتاب ہے؟ ابن ماجہ میں۔ عام کتابوں میں تو یہ لکھا ہے نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن ابن ماجہ میں یہ لفظ کچھ زیادہ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، فرمایا لوگو حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، و ابوہما خیر منہما، فرمایا ان کے ابو جو ہیں، ان کے والد علی جو ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں، وہ ان سے بھی افضل ہیں۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد علی جو ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں، وہ ان سے بھی۔ ابن ماجہ کی شرح ہمارے سیالکوٹ کے ایک اہل حدیث عالم ہیں مولانا محمد علی جان باسو، انہوں نے لکھی ہے انجاز الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، عربی میں یہ انہوں نے شرح لکھی ہے ابن ماجہ کی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں ان لفظوں کے تحت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما کہ ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے جنتی جوانوں کے سردار، ہوا سید السیدین، یعنی ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ توجہ ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد محترم حضرت علی وہ ان سے بھی افضل ہے، ہوا سید السیدین، وہ سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو وہ ان سے بھی افضل ہیں، وہ سرداروں کے بھی سردار ہیں، سرداروں کے بھی
بولیے سارے سرداروں کے بھی. اور پھر بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہجرت کی رات دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاری علی سے فرمایا کہ علی آپ نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے اور صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ نے مدینہ شریف آ جانا ہے. یہ بات تو آپ نے سنی ہے، اور میں علامہ عرفان صاحب اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر خطیب، ہر مقرر، ہر واعظ کا، ہر مدرس کی کچھ محنت ہوتی ہے کہ اس میں سے کیا نکالتا ہے. دیکھو یار، پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس پہ سو جائیں. بعد میں حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کبھی سکون کی، اطمینان کی نیند آئی ہے؟ تو فرمانے لگے اس رات آئی تھی جب ہجرت کی رات حضور نے فرمایا تھا آپ سو جائیں، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، پھر مدینہ شریف آ جانا. توجہ ہے، اس رات یار جب وہ گھیرا ڈالا ہو اپنا دشمنوں نے، تو اس رات کس کو نیند آتی ہے؟ پر علی وہ ہیں کہ جو عام اکثر رات رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. وہ حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں نا، رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور اچک، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار آتی، غلام فریدہ سارے سو ویندے نہیں سوندا پروردگار آتی. تو کہتے ہیں کہ رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا. کی کہندے نے؟ رات دا جاگن ڈاڈا نہیں، ڈاڈا اوکھا ان کی زبان ہے نا، ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا یار. تو رات کو جاگنا اتنا مشکل کام ہے، فجر کے وقت بھی ہمیں نیند جو ہے ہماری نہیں کھلتی. تو بہرحال حضور مولا کائنات جو عام راتوں میں تو اکثر جاگتے تھے، اس رات فرمایا آپ سو جائیں. تو کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے سکون کی نیند آئی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا امانتیں لوگوں کی واپس کر کے پھر مدینہ شریف آ جانا. مجھے پتا تھا میں رات کو سوؤں گا، مجھے ہوگا کچھ نہیں، لوگوں کی امانتیں بھی واپس کروں گا اور مدینہ شریف بھی جاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے. اور ایک دوسری بات علامہ عرفان صاحب تشریف فرما ہے، باقی بھی صاحب علم تشریف فرما ہے کہ حضور نے فرمایا مانتے واپس کر کے نا لوگوں کی تو آپ مدینہ شریف آ جانا. کسی کتاب میں آپ کو کبھی یہ لفظ ملے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوئے اے سامان فلانے دئی، اے سونا فلانے دئی، اے چاندی فلانے دی، یا اے جناب فلانے دا سامان ہے، یا اپنا رقم فلاں؟ کسی کتاب میں یہ لفظ ملتے ہیں؟ یار یہ سونا فلاں کا، چاندی فلاں کی، یہ رقم فلاں کی، یہ سامان فلاں کا. حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے بس فرمایا یہ لوگوں کی مانتے واپس. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے بس یہی کافی ہے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ شریف آ جانا. اس لیے حضور نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور جانتے تھے، بتانے کی ضرورت نہیں، میرے علی کو ویسے ہی پتا ہے، میرے علی کو ویسے ہی پتا ہے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ شریف جب پہنچتے ہیں، اور دیکھو غزوہ بدر میں بھی مولا علی کا کردار نمایاں ہے، غزوہ احد میں بھی ان کا کردار نمایاں ہے، غزوہ خندق میں بھی ان کا کردار نمایاں ہے، اور غزوہ خیبر میں تو فتح ہی آپ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہر جگہ پہ حضور مولا کائنات کا کردار نمایاں ہے. اور دوستو صرف یہی نہیں کہ بس آپ کے فضائل اور مناقب ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بنا ہوا پرندہ آپ کے پاس آیا. بولیے کیا آیا؟ بنا ہوا پرندہ آپ کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا تو حضور نے اس وقت دعا کی، اے اللہ اس وقت اس کو میرے پاس بھیج دے جو مخلوق میں سب سے تجھے پیارا ہے، اس وقت سب سے زیادہ پیارا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے فجاء علی فاکل معہ، حضور مولا کائنات جو ہیں حضور کی دعا کے بعد حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ آ کے پرندہ تناول فرماتے ہیں. حضور کی دعا کے بعد اللہ میرے ساتھ وہ پرندہ آ کے کھائے جو مخلوق میں تجھے سب سے پیارا ہے. تو فجاء علی فاکل معہ، پیارے علی جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے حضور کے ساتھ پرندہ تناول فرماتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ صرف یہی نہیں کہ بس فضائل اور مناقب کی باتیں ہیں، تقوی، پرہیزگاری، آپ کی ایک ایک جو بات ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ
راہبر اور رہنما ہے، صرف ان کی نہیں، حضور نے تو سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت ہی پاؤ گے، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ حضور مولا کائنات ایک مرتبہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، بولیے کس کا وقت آ گیا؟ نماز کا وقت آ گیا، اور حضور مولا کائنات نے نا وہ ایک آدمی کو اپنا گھوڑا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ پکڑنا، میں نماز پڑھ لوں، میں یہ نماز پڑھ لوں۔ پڑھنے لگے، جب آپ پڑھ چکے تو آپ نے جیب سے جو ہے وہ 2 درہم نکالے تاکہ اس آدمی کو دیے جائیں جس نے گھوڑا پکڑا ہوا ہے، جس نے گھوڑا۔ یار ویکھ لو، وہ ساڈا بھی تے انج ہوندا ہے نا کہ جناب اسی مائیاں والے دن ہزاراں روپیاں دی چھلیاں پٹاخے چلانے ہاں، ویاہ والے دن کنے روپیے سٹنے ہاں جی، مائیاں والے دن وہ جناب وکھرا سوٹ، اپنا شادی والے دن وکھرا، ولیمے تے وکھرا، لیکن او جڑے اپنا گڈیاں دی رکھوالی کردے نے انہاں دے اوتے 10 روپیاں تو ساڈا پھڈا پیا ہوندا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ کہندے نے اے ہن میرج ہال والے نے لٹن دا نواں طریقہ ہے۔ اس طرح حضور مولا کائنات نے دنیا کو بتا دیا کہ جو تمہاری گاڑی کی رکھوالی کرتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ کچھ عطا کیا کرو، اس کو خوشی کے ساتھ دیا کرو نا۔ تو حضور مولا کائنات نے 2 درہم پکڑے، جب وہاں پہنچے تو وہ بھی جو ہے وہ ایسا اپنا نالائق آدمی گزرا کہ اس نے وہ آپ کی زین اور کاٹھی جو تھی وہ 2 درہم کی بیچ کے بھاگ چکا تھا، 2 درہم کی بیچ کے بھاگ چکا تھا۔ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ کس کو بیچی ہے؟ کہا فلاں کو بیچی ہے، اور آپ نے 2 درہم اس کو دیے اور اس سے جو ہے وہ واپس لی، اور فرمایا بڑا حکمت برا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے نصیب میں اللہ نے 2 درہم لکھ دیے تھے، اب اس کی مرضی تھی حلال طریقہ اپناتا یا حرام طریقہ اپناتا، اب اس کی مرضی تھی۔ یہاں پر ایک مجھے بات علامہ عرفان صاحب یاد آ گئی کہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو عالم بنا دو، اپنے بیٹے کو، بولیے سارے، اپنے بیٹے کو عالم بنا دو۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ اپنا چائے والی دکان پہ پھٹے پہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی بڑا کھاندے نے، مولوی کہندے نے نا، عام طور پہ مولوی بہت کھاندے، لیکن اپنے بیٹے کو کہو مولوی بنا لو تو پھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ کھائے وہ جتوں وہ اتنا کھاندے نے وہ بھی پیا کھائے گا، ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو مفتی صاحب نے کسی کو کہا کہ اپنے بیٹے کو عالم بنا، وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ خدشہ ہے کہ باقی بچے جو ہیں وہ کاروبار میں لگے ہوں گے، اچھی روٹی کھائیں گے، تو یہ بیچارہ جو ہے۔ تو مفتی صاحب نے کمال کا جملہ ارشاد فرمانے لگے کہ یاد رکھو کہ عربی پڑھنے سے نصیب سے کم نہیں ملے گا اور انگلش پڑھنے سے نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا، ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ نصیب سے کم اس کو عربی پڑھنے سے، عالم بننے سے نصیب سے کم ملتا نہیں۔ اور اگر دنیا داری وہ بھی نجائز نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا نفی نہیں کر رہا، لیکن فرمانے لگے وہ پڑھنے سے جو ہے وہ نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا، ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو حضور مولا کائنات فرمانے لگے لوگوں یاد رکھو کہ اس کے نصیب میں اللہ نے 2 درہم لکھ دیے تھے، اب اس کی مرضی تھی حلال طریقہ اپناتا یا حرام طریقہ اپنا لیتا۔ اب یہ جو چوری کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں بڑھ کر ملے گا، اگر حلال کی طرف کوشش کرو گے تو وہ جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حلال میں اللہ نے برکت بھی تو رکھی ہے نا، حلال میں اللہ نے برکت بھی تو رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور مولا کائنات بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ مچھلی بازار تھا، تو کسی نے آواز لگائی کہ حضور مچھلی بڑی اچھی آئی ہے، آپ خرید لیں، مچھلی بڑی اچھی آئی ہے، آپ خرید لیں۔ تو حضور مولا کائنات فرمانے لگے یار آج میرے پاس رقم نہیں ہے تو میں نہیں خرید سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ ان کے اشارے سے سارے معاملات ہو سکتے تھے، وہ سارے معاملات ہمارے لیے راہبر اور رہنما ہے۔ آج یار میرے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر کسی دن صحیح۔ تو اس نے کہا حضور ادھار کر لیں، کیا کر لیں؟ ادھار کر لیں، حضور ادھار کر لیں، پھر کسی وقت پیسے دے دینا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ ادھار کرنے سے بہتر ہے میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لوں، تیرے ساتھ ادھار کرنے سے بہتر ہے
کہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لوں؟ خدا کی قسم صرف ایک جملہ حضور مولا کائنات کا اگر اپنا لیا جائے تو بہت ساری دنیاوی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارے تو جتنے بھی وہ ادار ہیں، اکثر، سارے نہیں لیکن اکثر تو ہمارے چسکے کی وجہ ہے نا۔ یہاں ماضی قریب کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر رقم نہیں ہے تو آپ نے ہانڈی پکانی ہے نا، تو آپ صرف وہی چیز خرید سکتے ہیں جس کے بغیر ہانڈی نہیں پکتی۔ چسکے واسطے چھوٹا گوشت خرید سکتے، اور وہ بھی ہانڈی وہ کہ جس کے بغیر، دیکھو نا لوگ کہتے ہیں، حضور مولا کائنات کا ہی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ چیز مہنگی ہو گئی تو چھوڑ دو، تو آپ خود ہی سستی ہو جائے گی نا۔ تو وہ وہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے بغیر ہانڈی نہیں نہ پکتی وہ چیز آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کسی سے پوچھیں یہ ہانڈی میں آپ نے کیوں ڈالا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے یار ذرا کرارا بن جاندہ ہے سالن۔ کی بن جاندہ ہے؟ بولو سارے، کی بن جاندہ ہے؟ اسی کرارے واسطے ایتھو تک قرضے وچ دبے رہنے۔ یقین کریں، آپ نوجوان تشریف فرما ہے، پوچھ کے دیکھ لو جی، پچھلے ہفتے تہاڈے کول موبائل جڑا سی وہ ہور سی ہے، ہون ہو رہے، تو کہندا ہے بھئی گل ہے نواں ماڈل آیا سی، میں پیسے نہیں سن قسطاں تے لے لیا۔ ہوتے نا ہمارے یہ معاملات ہیں۔ ایک مکان میں گزارا ہو سکتا ہے، پرانی موٹر سائیکل میں گزارا ہو سکتا ہے، اگر رقم ہے تو خریدیں۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کنجوسی کے ساتھ وقت، اگر نہیں تو اس کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا تو اس کے نا کپڑے جو ہیں وہ گندے تھے، بال بکھرے ہوئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تیرے لباس سے، جسم سے پتہ چلنا چاہیے اللہ نے تجھے کچھ عطا کیا ہے۔ وہ تحدیث نعمت کے طور پر، غرور اور تکبر کے لیے نہیں۔ لیکن اگر پاس نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پاس نہیں تو وہ قرض لے کے مکان بنانا، قرض لے کے موٹر سائیکل خریدنی، قرض لے کے جناب کار خریدنی، قرض لے کے یہ سارے معاملات، حضور مولا کائنات نے اپنے ماننے والوں کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ ادھار کرنے سے بہتر ہے کہ میں پیٹ کے ساتھ ادھار کر لوں۔ اگر میں خرید کے کھا جاتا وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں تیری رقم تو میرے سر پر رہے گی نا۔ یہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی حضور مولا کائنات کا فرمان۔ اور آگے سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی حضور مولا کائنات، ایک مرتبہ کافر کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ بولیے کیا ہو رہی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی، کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ تو حضور مولا کائنات لڑتے لڑتے اس کو جب نیچے گرا دیا اور قریب تھا کہ اس کی گردن اتار دیتے، قریب تھا کہ اس کی گردن اتار دیتے، تو یہ آپ نے پڑھا سنا ہے کہ اس نے جو تھوکا آپ کی طرف، بے ادبی کی، گستاخی کی۔ وہ اعظم چشتی کہتے ہیں نا، بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈوئی، منزل مقصود تے پہنچیا نہیں تے باج ادب دے کوئی۔ وہ بے ادب تھا، گستاخی اس نے کی، تو حضور مولا کائنات چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ کر اس کو، بولیے سارے، چھوڑ کر اس کو پیچھے ہٹ گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جلدی قتل کر دیتے۔ ہمارے تو جتنے جھگڑے ہیں وہ تو ہے ہی ذات کے لیے نا۔ آپ کسی سے پوچھیں جی آپ کا وہ فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو والدین مصطفیٰ کا گستاخ ہے، تو وہ کہا جاتا ہے نہیں جی قاری صاحب رشتہ داری ہوئی، مجبوریاں نے نا۔ اچھا جی وہ فلاں صحابہ کا گستاخ ہے، آل رسول کا گستاخ ہے، تو کہا جاتا ہے وہ اپنا بھائی ہے، ہوں پھر اسی کی کہہ سکنے۔ لیکن اسی کو کہا جائے جی آپ کا بھائی غریب ہے، وہ کہتا ہے کہ وراثت میں سے حصہ آپ برابر لے لیں، لیکن سڑک کی طرف سے مجھے دے دیں، میں نے دکانیں بنانی، آپ کے تو اور بھی معاملات، میں غریب ہوں، میں ادھر سے بنا لوں، تو آگے سے کہا جاتا ہے نہیں دیتا۔ کوئی سمجھائے اگر کہ بھائی ہے چلو یار غریب ہے کچھ دے دو، تو کہا جاتا ہے بھرا ہی ہے نا، پھر کی ہویا، اپنا حق تے نہیں نہ چھڈنا چاہیے، اپنا حق چھڈنا نہیں چاہیے۔ اور پھر کہا وہ چاچا آپ کا یار کو بات کر دی تو کیا ہوا، تو وہ کہا جاتا ہے چاچا ہے نا تیرا مطلب سانو لٹ کے کھا جاوے۔ دیکھو نا ہماری جتنی لڑائیاں ہیں وہ ہیں ذات کے لیے، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے اقارب کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری ذات کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور دین کی جب بات آئی، کوئی والدین مصطفیٰ کا گستاخ ہو، کوئی صحابہ کا گستاخ ہو، کوئی آل رسول کا گستاخ ہو، تو ہم اس کے ساتھ ناتا توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جی وہ رشتہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر حضور مولا کائنات نے چھوڑ کے جب پیچھے ہٹے، اس نے کہا کہ اب تو جلدی قتل کرنا چاہیے تھا،
فرمانے لگے میں گھر سے چلا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میدان جنگ میں پہنچا اللہ کی رضا کے لیے، تیرے ساتھ میری لڑائی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے، تجھے نیچے گرایا اللہ کی رضا کے لیے، تیرا سر جو ہے وہ قلم کرنے لگا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو نے میری طرف بے ادبی کی، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ تو علی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں لڑتا، علی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی تو جو ہے علی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں لڑتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ہم لڑتے ہی ذاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم صرف ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بات کرنے کے لیے تیار۔ اور دیکھو نا یار، یہاں تو حضور مولا کائنات کی طرف بے ادبی کی اور آپ نے جو ہے کہا کہ ذاتی غصہ شامل ہو گیا، لیکن ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور پنکھے کی لڑائی اس کی ختم نہ ہو۔ کیوں جی؟ ہوتا ہے نا بعض پنکھا لگانے پہ جھگڑا، اب اپنا گرمیاں آ رہی ہیں، یہ اپنا نظارے آپ بہت زیادہ دیکھیں گے تو جناب وہ پنکھے پہ جھگڑا، کبھی ٹونٹی پہ جھگڑا، کبھی بات پہ جھگڑا، تو یہ ساری لڑائیاں ہماری ذاتی ہوتی ہیں۔ لیکن حضور مولا کائنات نے دنیا کو بتا دیا لوگوں لڑنا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر صلح کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ لڑنا ہے تو وہ بھی، بولیے سارے، وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی کے ساتھ صلح کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بس آخری حدیث پاک بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، لوگو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بولو علی کا ذکر کرنا بھی، سارے بولو علی کا ذکر کرنا بھی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف علی علی کرنا ہی کافی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی ضرورت نہیں؟ کیوں بھائی؟ اچھا مجھے ایک گل دسو بھائی، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے نا، تے جے بندہ نماز عبادت ہے تو بندہ کیوں روزے چھڑ دو؟ نہیں نہ چھڑ سکتے؟ آکھو گے بھی نماز اپنی جگہ فرض، روزے زکوٰۃ اپنی جگہ فرض، حج اپنی جگہ فرض۔ علی کا ذکر جو ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی نماز قضا، بولو انہوں نے نماز قضا، اور جب ہوئی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، سورج جو ڈوبا ہوا ہے وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے واپس لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج واپس لے آئے تھے۔ تو یاد رکھیں علی ذکر علی عبادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن ان کا ذکر پاکی میں کرنا چاہیے، نشے میں کرنا، بولیے سارے، نشے میں کر سکتے؟ وہ تو نشے کے اتنے خلاف تھے، فرمایا اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ جو ہے کنواں بند ہو جائے اور اس پر مینارہ بنا دیا جائے، میں اس مینارے پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کے لیے تیار نہیں جس کنویں میں ایک قطرہ شراب کا گر گیا ہو۔ جی وہ تو نشے کے اتنے خلاف، لیکن یہ اگر نشہ کر کے ان کا نام لیا جائے تو یہ بے ادبی ہے، پاکی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ذکر علی عبادہ۔ اور فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور مولا کائنات کے طفیل ہم سب حاضرین کی دنیا بھی